محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج زکوٰۃ کے تعلق سے اس کی اہمیت، فرضیت اور زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ حضرات ہماری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم سمجھتے چلیں۔ لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک و صاف ہونے یا کرنے کا ہے، اور دوسرا معنی نشو و نما اور بالیدگی کا ہے، جس میں کسی کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر ان عوامل اور اسباب کی نشاندہی فرمائی ہے جو فرضیت زکوٰۃ کا سبب بنے۔ چنانچہ رب قدیر جل جلالہ اہل ایمان سے براہ راست مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں، ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ ایک دوسری جگہ دولت، رشد و ہدایت اور تقوی سے بہرہ یاب ایمانداروں کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہوا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قبل اس کے کہ موت آ جائے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی عادت بنا لو۔ موت کے بعد جب ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو سوائے افسوس اور حسرت کے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مما رزقناکم کے الفاظ غور طلب ہیں کہ بسا اوقات کوئی اپنی کم ظرفی کی بنیاد پر یہ خیال کر لیتا ہے کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کی ذاتی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس کا یہ گمان سراسر غلط ہے، کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے وہ اس کے رب کی عطا
اور فضل ہے جس سے اسے کبھی محروم بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ سے متعلق ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس پر لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد مسلمان مالک نصاب پر اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو مالک نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ کامل مسلمان نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ چنانچہ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ کو 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم اور زبان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے آخرت کی زندگی میں جنت کی خوشخبری ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، ہر طرح کے خوف و خطر سے انسان آزاد اور سکون میں ہوگا، اور وہاں اتنی آسائشیں ہوں گی کہ انسان دنیاوی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ عظیم مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اہل ایمان ہوں گے، نیک اور صالح اخلاق کے مالک ہوں گے، اور ان تمام صفات کے حامل ہوں گے جو کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جنت کی وراثت ہے، کہ جنت ان کے لیے ہے، اور وہ جنت کے لیے فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور مومنین کے لیے اسی کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ سرکار مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار اور ہم غلاموں کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اس کو 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی سر جھکا لیا اور رونے لگے۔ معلوم نہ ہوا کہ آپ نے کس چیز پر قسم کھائی ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا، چہرے پر نور پر خوشی کے آثار تھے، اور ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جو شخص مال حاصل کرے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر پورا سال نہ گزر جائے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خط موجود ہے جسے دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ گیہوں، جو، انگور اور کھجور کی پیداوار میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ میرے عزیز، یہ زکوٰۃ کی اہمیت و افادیت اور اس کے وجوب کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو کیا عذاب دیے جاتے ہیں، اس کی وعیدیں کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیو میں آپ حضرات کو ان باتوں سے آگاہ کروں گا۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری باتیں اور لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔